السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ دخان میں ارشاد فرمایا، حامیم والکتاب المبین، قسم اس روشن کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن مقدس کے اندر اس قرآن کو برکت والی رات میں اتارا، تو اس رات سے کیا مراد ہے، وہ رات کون سی ہے؟ تو مفسرین نے اس کے دو توجیہ کی ہے۔ ایک تو یہ کی ہے کہ لیلۃ مبارکہ سے شب قدر ہے، اور ایک ہے اسے 15ویں شعبان، شب برات۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شب برات کی فضیلت ہے، اس کی اہمیت ہے۔ اب آج میں آپ کے سامنے شب برات کی حقیقت کے حوالے سے اس کا منانا کیسا ہے، اور اس پر کیا کچھ حدیث پاک ہے یا نہیں ہے، اس سلسلے میں کچھ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی چیز تو آپ یہ جانیں کہ شعبان کی یہ جو رات ہے، یہ بہت عظمت والی رات ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن رات کے اندر اللہ تعالیٰ سب کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ان میں سے ایک رات جو ہے یہ 15ویں شعبان کی رات ہے۔ آدمی اس رات میں جو بھی دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ حضور غوث پاک نے بھی غنیۃ الطالبین میں فرمایا کہ اس رات جو بھی بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں اس کے روزے کے حوالے سے ایک حدیث پاک پیش کروں، جس کو حضرت عائشہ نے روایت کی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سوائے رمضان کے کسی مہینے میں پورا روزہ نہیں رکھتے تھے سوائے شعبان المعظم کے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کبھی کبھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور یہ حدیث پاک بخاری شریف میں جلد 1 صفحہ نمبر 264 پر بیان کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اس حدیث پاک کو امام ابن ماجہ کے سنن ابن ماجہ کے صفحہ نمبر 122 پر اس حدیث پاک کو بیان کیا گیا ہے۔ امام ولی الدین خطیب تبریزی نے اس حدیث کو صفحہ نمبر 178 پر اس حدیث پاک کو بیان کیا۔ روزے کے حوالے سے 7 صحابی اور صحابیات سے روایتیں منقول ہیں کہ شعبان المعظم میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ اب اس سے بات روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ جو بندہ شعبان المعظم میں روزے رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالی بہترین اس کو بدلہ اور صلہ عطا فرمائے گا، اور بہترین بدلہ بھی دے گا، اور ساتھ ہی ساتھ حضور کی سنت پر بھی وہ عمل کرے گا اور حضور کی سنت کو زندہ کرنے والا ہوگا۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں شب برات کے حوالے سے۔ برات کہتے ہیں چھٹکارے کو، برات کہتے ہیں نجات کو، برات کہتے ہیں نجات کو، چھٹکارے کو، یعنی شب برات، برات والی رات، نجات والی رات، چھٹکارے والی رات۔ اس سلسلے میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کروں، جس کو امام منذری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الترغیب کے جلد 2 اور صفحہ نمبر 52 پر، اسی طریقے سے صفحہ نمبر 120 پر اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ اسی طریقے سے امام ابن ماجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنن ابن ماجہ کے اندر جلد 1 صفحہ نمبر 100 پر اس روایت کو نقل فرمایا۔ اسی طریقے سے امام ولی الدین خطیب تبریزی نے مشکاۃ شریف کے صفحہ نمبر 115 پر اس روایت کو نقل کیا، اور یہ حدیث پاک حضرت علی مولائے کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ وہ روایت اس طرح ہے، عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها، کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے، فقوموا لیلہا، تو اس رات میں قیام کرو، اس رات میں نمازیں پڑھو، اس رات میں تسبیح بیان کرو، اس رات میں اللہ کا ذکر کرو، اس رات میں اللہ کی عبادت کرو۔ فقوموا لیلہا، اس رات میں قیام کرو، وصوموا نہارہا، اور جب دن آ جائے، اس رات کے بعد والا دن آ جائے تو اس دن میں روزے رکھو۔ اس کے بعد وجہ کیا ہے؟
تو اللہ رب العزت کے حوالے سے سرکار اسلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس شب میں غروب آفتاب سے لے کر کے غروب شمس سے لے کر کے اللہ رب العزت آسمانی دنیا کی طرف نزول اجلال عطا فرماتا ہے۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالی ہر رات کے آخری پہر میں آخری حصے میں اللہ رب العزت آسمانی دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتا اور یہ ندا دیتا ہے کوئی بندہ جو مجھ سے بخشش طلب کرے، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے معافی مانگے میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے روزی مانگے میں اسے روزی عطا کروں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے سوال کرے میں اس کے سوال کو پورا عطا کروں۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ ہر رات کے سلسلے میں اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر رات غروب شمس کے بعد آتا ہے، بلکہ ہر رات آخری پہر میں آتا ہے۔ لیکن یہ جو 15ویں رات ہے اس کی اہمیت بہت اہم ہے، اس لیے اللہ رب العزت خاص رحمت کے ساتھ خاص مغفرت کو لے کر خاص مغفرت کو بخشش کو لے کر اللہ رب العزت آسمانی دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتا اور پھر ارشاد فرماتا الا من مستغفرین، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مغفرت طلب کرے مجھ سے بخشش طلب کرے تو اللہ فرماتا فاغفر له، میں اس کی بخشش کر دوں گا۔ اس کے بعد فرماتا الا من مسترزقن، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے روزی طلب کرے اللہ فرماتے ہیں فارزقہ، میں اسے روزی دوں گا۔ اس کے بعد فرمایا الا من مبتلن، ہے کوئی بندہ جو کسی مصیبت میں گرفتار ہو تو میں اس کی مصیبت کو فاعافیہ، میں اسے نجات دوں گا، میں اسے راحت دوں گا۔ الا کذا حتی یطلع الفجر، اسی طرح مسلسل اللہ تعالیٰ ندا دیتا، اسی طرح ندا دیتا یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس حدیث پاک سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت اس رات میں خاص طور سے نزول اجلال اس لیے فرماتا ہے کہ اس رات کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس رات کی برکتیں اس رات کی عظمتیں بہت زیادہ ہیں۔ اب اس سلسلے میں آپ دیکھیں بہت سارے محدثین نے اس رات کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے تقریباً 13 محدثین نے اس سلسلے میں حدیث پاک بیان کی ہے۔ خاص طور سے امام ترمذی نے بھی اس حدیث پاک 15ویں رات کے حوالے سے امام ترمذی نے بیان کی۔ اسی طریقے سے امام ولی الدین خطیب تبریزی نے مشکات شریف میں حدیث پاک کو بیان کیا۔ اسی طریقے سے امام منذری نے الترغیب و ترہیب میں حدیث پاک کو لائے۔ اسی طریقے سے امام ابن ماجہ نے بھی حدیث پاک کو لے کر کے آئے ہیں۔ اسی طریقے سے امام دینوری نے اپنی مجالسہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے امام ابو یعلا نے حضرت عائشہ کے واسطے سے بیان کیا۔ اسی طریقے سے امام ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عطا بن یسار کے واسطے سے حدیث پاک لائے ہیں۔ اسی طریقے سے امام ابن عساکر نے حضرت عائشہ کے واسطے سے حدیث پاک لے کر کے آئے۔ اسی طریقے سے امام بیہقی نے حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر کے واسطے سے حدیث پاک لائے ہیں۔ اسی طریقے سے امام دیلمی نے مسند الفردوس میں ابو ہریرہ کے واسطے سے حدیث پاک لائے ہیں۔ اسی طریقے سے امام جلال الدین سیوطی نے امام ابن عساکر نے حضرت عائشہ حضرت علی کے واسطے سے ما ثبت من السنہ کے اندر حدیث پاک لے کر کے آئے ہیں۔ اسی طریقے سے امام ابن خزیمہ نے صحیح ابن خزیمہ میں لائے۔ اسی طریقے سے اور دیگر محدثین نے بھی حدیث پاک بیان کی ہے۔ تقریباً 14 محدث اور 13 محدثین نے 14 یا 13 محدثین نے مسلسل تفصیل وار کئی صحابی اور صحابیات کے ذریعے سے الگ الگ سندوں سے الگ الگ طرقوں سے حدیث پاک بیان کی۔ ان میں خاص طور سے جو مرکزی راوی ہیں ان کے کچھ اسماء آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ ان میں سے ایک حضرت ابوبکر صدیق ہیں جن کے واسطے سے حدیث پاک بیان کی گئی۔ دوسرے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے واسطے سے حدیث پاک بیان کی۔ تیسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے واسطے سے حدیث پاک بیان کی گئی۔ چوتھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے واسطے سے حدیث پاک بیان کی گئی۔ پانچویں حضرت عطا بن یسار رضی اللہ عنہ جن کے واسطے سے حدیث پاک بیان کی گئی۔ چھٹے حضرت قاسم بن ابی بکر ہیں جن کے واسطے سے حدیث پاک بیان کی۔ ساتویں حضرت عثمان بن ابی العاص ہیں جن کے واسطے سے حدیث پاک بیان کی گئی۔ آٹھویں قسیم بن برہ ہیں جن کے واسطے سے حدیث پاک بیان کی۔ نویں حضرت ابو ہریرہ ہیں جن کے واسطے سے حدیث پاک بیان کی گئی۔ اور 10ویں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں۔ یہ 10 صحابی اور صحابیات ایسے ہیں جن کے واسطے سے حدیث پاک کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ اسی طریقے سے دیکھیں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ جتنی حدیثیں ہیں
پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی صحابیات ہیں، ان میں سے جنہوں نے حدیث بیان کی ہے ان میں سے کچھ حدیثیں درجہ صحت تک پہنچی ہیں، کچھ درجہ حسن تک پہنچی ہے، اور کچھ حدیثیں ضعف تک پہنچی ہیں۔ تو کچھ لوگ اس کو اچھالتے ہیں اور ابھارتے اور کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں ضعیف ہے کل کی کل، اور کوئی حدیث صحیح کے درجے تک نہیں پہنچی ہے۔ تو میں ان سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں دو چیزیں ہیں۔ آپ نے اس کو کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے، اور دوسری بات آپ نے کہی کہ درجہ صحیح تک نہیں پہنچی ہے۔ تو دو قسم کے عوام ہوتے ہیں، ایک تو اہل علم ہوتا ہے اور دوسرے غیر اہل علم ہے۔ جو اہل علم ہے اور جن کو حدیث سے، اصول حدیث سے شغف ہے، وہ جیسے ہی آپ درجہ حدیث کی بات کریں گے وہ سمجھ جائیں گے کہ حدیث کے 3 درجے ہیں، ایک ضعیف کا، ایک حسن کا اور ایک صحیح کا۔ مطلب یہ ہے کہ جو حدیث صحیح کے درجے تک نہیں پہنچی ہے، گویا کہ وہ حسن کے درجے تک پہنچی ہے یا ضعیف کے درجے، لیکن ہے تو وہ اللہ کے پیارے رسول کی حدیث۔ اور اس سے دوسری بات آپ یہ سمجھیں کہ ضعیف حدیث اگرچہ آپ کے بقول اگر ضعیف حدیث ہے تو آپ اندازہ کریں فضائل اعمال میں تو بالاتفاق ضعیف حدیث بھی مقبول ہے، اور حدیث صحیح، حدیث حسن تو بالاتفاق احکام میں، عقائد وغیرہ میں مقبول ہیں۔ آئیے میں آپ کو اس سلسلے میں جو لوگ ضعیف حدیث پر عمل نہیں کرتے یا اس کو ضعیف کہہ کر کے لوگوں کو شب برأت سے، نجات والی رات سے، لوگوں کو عبادات سے، ریاضات سے، معاملات سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں آپ کو کچھ محدثین کے جو اصولیین ہیں ان کے کچھ نام بتاؤں اور ان کے گھر کی باتیں بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ان میں سے سب سے پہلے امام نووی شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے الاذکار، کتاب الاذکار، ان کے ایک کتاب ہے، ان کے جلد 7 کے اندر آپ نے فرمایا کہ ضعیف حدیث بالاتفاق جمہور کے نزدیک بالاتفاق قابل قبول ہے اور فضائل اعمال میں مقبول ہیں۔ اسی طریقے سے ملا علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موضوعات کبیر کے جلد 5 میں، اسی طریقے سے شرح نقایہ جلد 1 صفحہ نمبر 9 پر آپ نے فرمایا کہ بالاتفاق فضائل اعمال کے اندر ضعیف حدیث قابل قبول ہے۔ اسی طریقے سے امام حاکم رضی اللہ عنہ نے اپنی کتاب المستدرک کے جلد 1 صفحہ نمبر 490 پر آپ نے کہا کہ بالاتفاق فضائل اعمال کے اندر ضعیف حدیث قابل قبول ہیں۔ آپ اپنے گھر کی لے لیں، قاضی شوکانی کے لے لیں، انہوں نے بھی القول البدی کے صفحہ نمبر 197 پر کہا کہ ضعیف حدیث قابل قبول ہے۔ اسی طریقے سے ابن تیمیہ جو گروہ اہل حدیث کے بانی ہیں اور سب سے معتبر اور سب سے مقبول مانے جاتے ہیں، ان کی کتاب آپ لے لو، اس سے بڑھ کر آپ کے ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں اور آپ کے لیے کوئی دلیل نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ سب سے زیادہ ان کو فالو کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں۔ تو ابن تیمیہ مجموع الفتاوی کے جلد 1 اور صفحہ نمبر 39 پر واضح لفظوں میں انہوں نے کہہ دیا کہ ضعیف حدیث بالاتفاق فضائل اعمال کے اندر قابل قبول ہے۔ اسی طریقے سے جن پر آپ کو ناز ہے، نواب صدیق حسن بھوپالی، ان کی کتاب منہج الاصول الی اصطلاح احادیث رسول کے صفحہ نمبر 50 پر انہوں نے بھی کہا کہ بالاتفاق ضعیف حدیثیں فضائل اعمال میں قابل قبول ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 6 دلیل آپ کے لیے کافی ہوں گے آپ کے سمجھنے کے لیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضعیف حدیثیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ساری کی ساری حدیثیں تو ضعیف نہیں ہیں، کچھ حدیثیں حسن تک ہے، کچھ حدیثیں صحیح تک ہے اور کچھ حدیثیں ضعیف تک ہے۔ اور اگر آپ کے بقول ساری حدیثیں ضعیف بھی ہیں، پھر بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے اگر آپ اصول حدیث پڑھے ہیں تو کہ اگر ایک ہی سند ہو حدیث کی اور تو آپ اس سلسلے میں آپ کلام کر سکتے کہ اس میں کوئی ضعیف راوی کی ایک ہی سند ہے، لیکن آپ دیکھیں حضرت عائشہ کے واسطے سے جو سند نکلی ہے اس کے وہ صحابیات الگ، اس کے بعد جو تابعی آئے ہیں وہ بھی الگ، اس کے بعد تبع تابعی ہیں وہ بھی الگ۔ حضرت علی سے جو روایت منقول ہے وہ حضرت عائشہ سے مختلف، انہوں نے جن تک پہنچائے وہ تابعی الگ، انہوں نے جن تک پہنچائے وہ الگ۔ گویا کہ 10 صحابی اور صحابیات ہیں، سب کی مرویات صحابی سب کے سب الگ، پھر انہوں نے جن تک پہنچائے وہ سب کے سب، ایک غلط ہو سکتا ہے، ایک قول کے اندر ضعف آ سکتا ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ 10 دھاگے لوگ اکیلا تنہا دھاگا لوگے تو وہ کمزور ہوگا، لیکن 10 دھاگے کو ایک ساتھ اگر آپ ملا دیں گے تو وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ کے بقول ساری حدیثیں اگر ضعیف ہیں تو
تو یہاں 10 صحابی نے 10 سندوں سے الگ الگ اعتبار سے بیان کیا، تو گویا کہ 10 سند مل کر کے سب کے اندر جو ذوف پن تھا وہ ختم ہو گیا، وہ قوی بن گیا، اور قوی بننے کی صورت میں وہ درجہ حسن تک، ویسے تو ہم درجہ صحیح تک بھی حدیث پاک ہے، امام احمد بن حنبل نے کچھ حدیثوں کو صحیح کے درجے تک پہنچایا، امام بیہقی نے کچھ حدیث پاک کو صحیح کے درجے تک پہنچایا، اور اس اعتبار سے آپ لے لیں تو ساری کی ساری حدیثیں کم سے کم درجہ حسن تک یا حدیث تک تو درجہ حسن تک یا درجہ صحیح تک پہنچتی ہے، اور یہ تو بالاتفاق جائز ہے۔ تو ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رات بہت متبرک ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔ اگر بدعت ہوتی تو کوئی بھی صحابی یا ایک صحابی کا نام آپ بتا دو جنہوں نے شب برأت منانا حرام کہا۔ امام حضرت ابوبکر صدیق کا ایک قول بتا دیں، مولائے کائنات کا ایک قول بتا دیں، حضرت عثمان کا ایک قول بتا دیں، امام حسن بصری کا ایک قول بتا دیں، امام بخاری کا ایک قول بتا دیں، امام نسائی کا ایک قول، کسی محدث کا ایک قول بتا دیں جنہوں نے یہ کہا ہو کہ برأت والی رات کو منانا بدعت ہے، برأت والی رات کا منانا حرام ہے، ناجائز ہے۔ بلکہ میں آپ کو اس پر دلیل دوں گا کہ ان میں سے کسی نے بھی اس کے خلاف قول نہیں کیا ہے، بلکہ سب نے اس کو مانا ہے، اور اس پر دلیل آپ کو میں دیتا ہوں کہ امام ترمذی جیسے عظیم محدث جنہوں نے باقاعدہ شب برأت کے حوالے سے بابو ما جاء فی لیلۃ نصف من شعبان یہ کہہ کر آپ نے باب قائم کیا، اسی طریقے سے امام ابن ماجہ نے بابو ما جاء فی لیلۃ نصف من شعبان کہہ کے باب قائم کیا، امام نسائی نے بابو ما جاء فی لیلۃ نصف من شعبان کہہ کے باب قائم کیا، امام احمد بن حنبل نے بابو ما جاء فی لیلۃ نصف من شعبان کہہ کے باب قائم کیا، امام محمد بن حسن شیبانی نے کہہ کے باب قائم کیا، امام جلال الدین سیوطی نے کہہ کے باب قائم کیا، حضور غوث پاک نے غنیۃ الطالبین میں باب باقاعدہ نصف شعبان کے حوالے سے، اور آپ نے فرمایا اس رات میں اللہ خصوصی طور پر نزول اجلال فرماتا ہے، یہ رات رحمت والی رات ہے، یہ رات برکت والی رات ہے، یہ رات عظمت والی رات ہے۔ حضور شیخ عبدالحق محدث دہلوی جن کے بارے میں تو غیروں نے حتیٰ کہ دیوبندیوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہر رات میرے مصطفیٰ ان کے خواب میں تشریف لاتے تھے، انہوں نے بھی ما ثبت من السنہ کے اندر ایک باب قائم کیا، باب ما جاء فی لیلۃ من نصف شعبان۔ یہ تمام محدثین نے باب قائم کر کے آپ نے اپنے نظریات بیان کیے کہ یہ چیزیں یہ ناجائز یا حرام نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کو حدیث پاک میں آپ رکھ کر کے اس چیز کی وضاحت آپ نے فرما دی کہ یہ چیز ناجائز یا حرام نہیں ہے، بلکہ اپنی معتبر حدیث کی کتابوں میں پیش کرنے کے بعد اس سے آپ نے ثابت کر دیا کہ یہ واقعی یہ جائز عمل ہے، ثواب کا کام ہے، جو انسان اس پر عمل کرے گا اللہ اسے دنیا میں بھی نجات دے گا اور آخرت میں بھی نجات دے گا۔ اور اس رات میں جو بندہ خوب عبادت کرے، نوافل پڑھے، ریاضات کرے، سب کچھ کرے، اللہ تعالیٰ اس رات میں اس بندے کی بخشش عطا فرما دے گا۔ تو ہم کوشش کریں کہ اس رات میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور اس رات سے پہلے بھی روزہ رکھیں، اس رات کے بعد بھی روزہ رکھیں، اور اس رات میں خود عبادت کریں، اللہ تعالیٰ اس عبادت کے صدقے ہم سب کی بخشش عطا فرما دے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔